سیلاب کا پانی لاہور کے علاقے چونگ میں داخل، منظور گارڈن، برکت کالونی، مانیوال میں سیلابی صورتحال، مختلف علاقوں سے شہریوں کی نقل مکانی، انتظامیہ نے گھر خالی کرنے کی ہدایت کر دی۔ چونگ میں بنائے گئے بند بھی پانی روک نہ سکے، دریائے چناب کا بہاؤ بھی کم نہ ہوا۔ آج رات چنیوٹ اور جھنگ کو شدید خطرہ، چنیوٹ میں 9 سے 10 لاکھ کیوسیک کا ریلا متوقع۔ پنجاب کے دریاؤں میں سیلاب، منہ زور پانی، بستیاں اجاڑنے لگا۔ چنیوٹ میں آبادی کو بچانے کے لیے ہرسا شیخ اور کوٹ محمد یار کے قریب بند پر بارود لگا دیا گیا۔ دریائے راوی میں شاہدرہ کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، کامران پارک اور قریبی آبادیوں میں پانی گھروں تک آ گیا۔ فروخ آباد میں 2 سے 3 فٹ تک پانی جمع، مکینوں نے قیمتی سامان چھتوں اور دیگر محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کے بہاؤ میں اضافہ، بہاول نگر کی سینکڑوں بستیاں آبی ریلے کی زد میں آ گئیں۔ تیز بہاؤ نے عارضی بند توڑ دیے، فصلیں برباد، مکان ڈوب گئے۔ عارف والا میں فصلیں ملیا میٹ اور گھر تباہ ہو گئے۔ دریائے چناب میں ہیڈ قادر آباد اور خان کی بیراج پر اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ پنجاب میں تاریخ کا بدترین سیلاب، 13 جانیں نکل گیا۔ پنجاب میں سیلاب سے 1 لاکھ لوگ بے گھر، بپھرے دریاؤں نے فصلیں برباد، مکان ملیا میٹ کر ڈالے۔ وزیر آباد میں دریائے چناب کا پانی آبادیوں میں داخل ہو گیا۔ حیدر کالونی شدید متاثر ہوئی، مکان پانی میں ڈوب گئے، مکین سڑکوں پر امداد کے منتظر۔ جلال پور پیروالا میں دریائے ستلج میں پانی کی سطح میں خطرناک حد تک اضافہ، سینکڑوں ایکڑ کپاس، مرچ اور مکئی سمیت دیگر فصلیں تباہ۔ علاقہ مکین کہتے ہیں چندہ کر کے بند بنایا، مزید پانی آیا تو بند ٹوٹ جائے گا۔ سیالکوٹ میں شدید بارشوں کا پانی ابھی تک نہ نکالا جا سکا، طوفانی بارش سے گھر، محلے، گلیاں اور سڑکیں زیریاب، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ پنڈی بھٹیا میں بھی سیلاب، سینکڑوں لوگ کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور، مویشیوں کے لیے چارہ بھی ناپید ہو گیا۔ پاک فوج کا سیلاب متاثرہ علاقوں میں ایئر لفٹ آپریشن، دریائے چناب کے قریبی علاقوں میں پھنسے افراد کو نکال لیا گیا۔ پاک فوج کے جوان کشتیوں اور ہیلی کاپٹر کی مدد سے متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کر رہے ہیں۔ پاک فوج کا سرگودھا کے علاقے گورنا پٹھانہ میں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن، سیلاب میں گھرے افراد کی محفوظ مقامات پر منتقلی، میڈیکل کیمپس میں متاثرین کو مفت طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ پاکستان رینجرز پنجاب بھی امدادی کارروائیوں میں مصروف، سلیمان کی میں ریسکیو آپریشن، 55 افراد اور 150 مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ لودھراں، لاہور، قصور، فیصل آباد سمیت مختلف علاقوں میں پاک فوج کا ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری۔ وقت ضائع کیے بغیر پانی کے ذخائر بنانا ہوں گے، وزیر اعظم شہباز شریف کی ڈیموں کی ضرورت پر زور، کہا خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان میں شدید نقصان ہوا، شمالی علاقوں میں چھوٹے ڈیم بنائے جا سکتے ہیں، قدرتی آفات کے نشانے پر ہیں، مل کر مقابلہ کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہمراہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، پانی میں ڈوبے اضلاع کا فضائی جائزہ لیا۔ چیئرمین NDM میں لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر نے بریفنگ دی۔ وزیر اعظم نے کہا سیلاب سے ہونے والے جانی نقصان پر افسوس ہے، NDM میں اور دیگر ادارے امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں، مؤثر پیش کی اطلاعات کے باعث نقصان کم ہوا۔ پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے جو ماحولیاتی تبدیلی سے زیادہ متاثر ہے، مستقبل کے چیلنجز کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ زندگیاں بچانے کے لیے ڈیم بنانا ہوں گے، سیاست سے بالا تر ہو کر ملکی مفاد میں فیصلے کر لینے چاہیے۔ پانی کو محفوظ بنانے کے لیے ہمیں انفراسٹرکچر بنانا ہوگا، سیلاب کے پانی کو محفوظ بنا کر زراعت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی شاہدرہ کے دورے پر گفتگو، کشتی میں سوار ہو کر دریائے راوی میں سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا، کہا راوی میں اتنا پانی نہیں دیکھا، پنجاب میں غیر معمولی بارشیں ہوئیں، گنجائش سے بہت زیادہ پانی آیا، حکومتی غفلت سے کسی کی جان نہیں گئی، پنجاب حکومت متاثرین کے نقصان کا ازالہ کرے گی۔ ہمیں ڈیم بنانا ہوں گے، جہاں ضروری ہو وہاں ڈیم بنائیں گے تاکہ پانی کی شکل میں عذاب رحمت بن جائے۔
वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब, कहा कल एक दुकानदार ने बताया 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, 5 लाख रुपए मिले। मैं कहता हूं शुक्र करें, पहले आपको 5 लाख भी नहीं मिलते थे, मुआवजों को हमने डबल किया। वजीर आला KP ने कहा सैलाब से नुकसानात पर दुख हुआ, पंजाब के अवाम की तकलीफ हमारी तकलीफ है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पंजाब के भाइयों के साथ खड़ी है, जहां जरूरत पड़ी पंजाब से भरपूर ताउन करेंगे। डैम न बनाने की वजह से पाकिस्तान आबी दहशतगर्दी का निशाना बना। डैम पर सियासत होने की वजह से काम नहीं हुआ, हमें इसका मुस्तकिल हल निकालना पड़ेगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं वजीर आजम से अपील है तमाम स्टेक होल्डर्स को मुत्तहिद करें। मुल्की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए, सब सर जोड़कर बैठें ताकि इसका मुस्तकिल हल निकाला जा सके। वजीर आजम को खत लिखा है कि एक दिन शजरकारी मुहिम के लिए रखें। पंजाब में सूरत हाल गंभीर है, 2 ट्रकों में 3 करोड़ मालियत का सामान पंजाब भेजेंगे। कराची की ताजिर बिरादरी से राबता है, पंजाब के मुतासरीन को ज्यादा से ज्यादा इमदाद दी जाएगी। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के निशाने पर है, मुस्तकबिल का हर मंसूबा माहौलियाती पहलू मद्देनजर रखकर बनाना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं मानसून का नया सिलसिला खतरनाक हो सकता है, हमें तैयार रहना होगा। कौम तकसीम से बालातर होकर सैलाबी बहरान का मुत्तहिद होकर मुकाबला करे। इत्तेहाद की ताकत से पहले भी बहरानों का सामना किया, अब भी सुरखरू होंगे। शर्जील इनाम मेमन का कहना है सिंध हुकूमत सैलाबी सूरत हाल को मॉनिटर कर रही है, इस वक्त तक सूबे में हंगामी सूरत हाल नहीं है। रिलीफ ऑपरेशन के लिए इमदादी सामान मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद है, हर किस्म से नुकसान से बचने के लिए तैयार हैं। आबी रेलें सिंध की जानिब गामजन। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, 24 घंटे में पानी की सतह मजीद बढ़ेगी। दरियाए सिंध में सजावल के मकाम पर भी दरमियाने दर्जे का सैलाब। दोलहा दरिया खान पुल, सुरजानी और मीनार की बंद पर पानी की सतह में इजाफा। सूबाई वजीर फ्लड फोकल पर्सन मोहम्मद अली मलकानी का सुरजानी और मीनार की बंद का दौरा, इंतहाई हसास बंदों की सूरत हाल का जायजा लिया। मोहम्मद अली मलकानी ने कहा बंद महफूज बनाने के लिए काम मुकम्मल किया गया है, कोई खतरा नहीं। कराची में शदीद बारिशों और अर्बन फ्लडिंग का खदशा, हफ्ते से मंगल तक बारिशों से सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची, ठट्ठा, सजावल, बदीन और थरपारकर में बारिशें मुतवक्के। हैदराबाद, दादू, सखर, घोटकी, लाड़काना, जैकबाबाद और कश्मीर में भी 30 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, जेहलम, चकवाल समेत पंजाब के मशरकी अजला में 30 और 31 अगस्त को बारिश का इम्कान है। नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा में भी मजीद बादल बरसने की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में भी मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। गवादर, केच, पंजगोर, खुजदार, लसबेला, कल्लात में कल से 1 सितंबर तक बारिशों का इम्कान है। भारत की अपने सिख शहरियों के खिलाफ भी आबी जारहियत। भारतीय हुक्काम ने चामीरा डैम को मुकम्मल तौर पर भरने दिया और फिर पानी छोड़ दिया। सिख आबादी की जमीनें पानी से भर गईं। पोंग डैम ने भी खतरे की सतह अबूर कर ली। मोदी सरकार जानबूझकर डैमों को मुकम्मल भरने दे रही है और फिर अचानक पानी छोड़ा जा रहा है। इसके नतीजे में सरहद के दोनों जानिब पंजाब में तबाही मच रही है। भारतीय पंजाब में सिख अपनी मदद आपके तहत अपना बचाव कर रहे हैं, दिल्ली से कोई मदद नहीं मिल रही। दरियाए चनाब में सैलाब से मंडी बहाउद्दीन की तहसील फालियां भी मुतासिर। मकान, खेत, सड़कें सब डूब गए, लेकिन इलाका मकीनों की हिम्मत न टूटी। नौजवानों ने सैलाब में बहकर आने वाली मछलियों का शिकार शुरू कर दिया। किसी ने मछली पकड़ने की जाल डाले तो कोई पानी में 2 डालकर बैठ गया। शिकारियों ने मछलियां पकड़कर थैलों में भरी, बाज अफराद के हाथ चंद मछलियां ही लगी। बैरिस्टर गौहर कानून और इंसाफ समेत 3 कमेटियों से मुस्ताफी। चेयरमैन PTI ने कहा कहीं कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, अब हमने इस्तीफे दे दिए हैं। PTI के चीफ व्हिप मलिक आमिर डोगर भी तमाम कमेटियों से मुस्ताफी। PTI के 18 अरकान कौमी असेंबली की कायमा कमेटियों से मुस्ताफी हो चुके।
پی ٹی آئی ارکان 34 قائمہ کمیٹیوں کا حصہ ہیں۔ بانی نے ارکان کو استعفوں کی ہدایت کی تھی۔ بانی پی ٹی آئی نے 7 مقدمات میں ضمانت کی درخواست دائر کر دی۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے درخواستیں پیر کو سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ بانی پی ٹی آئی پر جلاؤ، گھیراؤ، سازش اور قتل کے منصوبے سے متعلق سنگین الزامات ہیں۔ جناح ہاؤس حملہ کیس میں بانی پی ٹی آئی کے بھانجے شیر شاہ کا جوڈیشل ریمانڈ منظور۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی۔ شیر شاہ نے ضمانت کی درخواست دائر کر دی۔ وکیل نے موقف اپنایا، ملزم کو سیاسی بنیاد پر مقدمے میں ملوث کیا گیا۔ ویڈیو میں نظر آنے سے کوئی جرم ثابت نہیں ہوتا، شیر شاہ کو ضمانت پر رہا کیا جائے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے سرکاری افسران کو 23 ارب 68 کروڑ کے کیش ٹرانسفر کا انکشاف۔ پبلک اکاؤنٹس کی ذیلی کمیٹی نے ایف آئی اے کو افسران کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا۔ نقد لینے والے گریڈ 16 سے 22 تک کے افسران کے خلاف کرمنل کارروائی کی جائے گی۔ کمیٹی نے کیش لینے والے گریڈ 15 تک کے ملازمین سے بھی رقم ریکور کرنے کی ہدایت کی۔ کنوینر کمیٹی معین عامر پیرزادہ نے کہا، رقم لیتے ہوئے افسران کو شرم نہیں آئی؟ کیش لینے والے یہ افسران نوکریوں سے فارغ ہونے چاہیے۔ کراچی میں انٹر بورڈ میں نتائج تبدیلی کی تحقیقات۔ اینٹی کرپشن نے طلباء کو رات 12:30 بجے بلا لیا۔ والدین کا کہنا ہے طالبات کو بھی رات گئے تفتیش کے لیے بلایا گیا۔ 2022 کی 12ویں جماعت کے نتائج میں تبدیلی کی تحقیقات 1.5 سال سے جاری ہیں۔ تحقیقات میں 2 سابق چیئرمین اور 2 ناظم امتحانات بھی مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ 1.5 سال میں اینٹی کرپشن کوئی الزام ثابت نہ کر سکی۔ طلباء سے براہ راست تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ طلباء ایم ڈی کیٹ اور این ای ڈی کے ٹیسٹ پاس کر کے گریجویشن میں زیر تعلیم ہے۔ لاہور میں مبینہ پولیس مقابلہ، رائے میں 30 روپے کے تنازع پر 2 بھائیوں کے قتل میں ملوث ملزمان اویس اور شہزاد ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے۔ سی سی ڈی ٹونگ دونوں گرفتار ملزمان کو نشاندہی کے لیے رائے لے کر گئی تھی۔ چارلس گڈمن نے امریکی قونصل جنرل کراچی کا عہدہ سنبھال لیا۔ چارلس گڈمن کی وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات۔ مراد علی شاہ نے کہا، سندھ حکومت کا آپ کے ساتھ مکمل تعاون رہے گا۔ سندھ ثقافتی اعتبار سے عظیم صوبہ ہے۔ سندھ کے عوام 5000 سالہ قدیم تہذیب کے وارث ہیں۔ امریکی قونصل جنرل نے کہا، سندھ کے ثقافتی ورثے کا دورہ کروں گا۔ کراچی اچھے کھانوں کے باعث مشہور ہے۔ چارلس گڈمن سینئر امریکی سفارتکار اور وسیع عالمی تجربے کے حامل ہیں۔ نیوزی لینڈ، کوسوو، پیرو، لیٹویا، پاکستان، ارجنٹائن اور جارجیا میں سفارتی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ چارلس گڈمن کا عزم امریکہ اور پاکستان کے باہمی تعلقات کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ پاکستان ہمیشہ سے امن کا داعی رہا ہے، ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا، برطانیہ ترقی کے سفر میں پاکستان کا اہم شراکت دار ہے۔ باہمی مفاد کے تمام شعبوں میں 2 طرفہ تعاون کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ ملاقات میں دہشت گردی اور منشیات کے خلاف اشتراک بڑھانے پر بات چیت۔ جین میریٹ نے پاکستان میں سیلاب اور بارشوں سے انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا۔ غزہ میں قتل عام رک نہ سکا۔ اسرائیلی فورسز نے مزید 71 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ امدادی مراکز پر 22 فلسطینی صہیونی گولیوں کا نشانہ بنے۔ 2 بچوں سمیت 10 افراد بھوک سے دم توڑ گئے۔ فاقوں سے شہید افراد کی تعداد 317 ہو گئی۔ 121 بچے شامل۔ پناہ گزین کیمپوں پر قابض فوج کی وحشیانہ بمباری جاری۔ شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 62,966 ہو گئی۔ القسام بریگیڈ کے جوابی حملے میں متعدد صہیونی فوجی ہلاک۔ مسیحی برادری کے روحانی پیشوا پوپ لیو نے بھی فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ غزہ سے متعلق آج اہم اجلاس کی صدارت کریں گے۔ روس کا یوکرین کے دارالحکومت کیف پر بڑا فضائی حملہ، 18 افراد ہلاک، 48 زخمی ہو گئے، متعدد کی حالت تشویشناک۔ یوکرینی حکام کا کہنا ہے 7 اضلاع میں 20 سے زائد مقامات کو
600 ड्रोन और 31 मिसाइल से निशाना बनाया गया। कई इमारतें तबाह, कुछ को जज़वी नुकसान पहुंचा। फिजाई दिफाई निजाम ने बेशतर हमलों को नाकाम बनाया। यूक्रेनी सदर और यूरोपीय यूनियन ने हमलों की शदीद मजम्मत की। और इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर पलवशा बशीर ने शादी कर ली। सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करके मद्दाहों को इत्तला दी। पलवशा ने 2010 के एशियन गेम्स में पाकिस्तान के लिए कांसी का तमगा जीता था।